ناظرین کرام السلام علیکم۔ اکثر تنگ نظر لوگ میرے پیر وارث عالم نواز کو صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ حافظ ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیے کہ علم کس کے گھر میں اترا؟ ان کے نانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دراصل آج جو کتابی علم ہے اس کے پیچھے لوگ زیادہ دوڑتے ہیں، اور سینہ بسینہ جو وراثتاً ملا ہو اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 5 سال کی ہو گئی تو زمانے کی ریت رواج کے حساب سے آپ کی بسم اللہ کرائی گئی۔ اب 5 سال کی عمر میں جب قاعدہ مکمل ہو گیا تو آپ اما پارے کے بعد کلام پاک پر آئے، تو اکثر دیکھا گیا کہ جب آپ کے پڑھنے کا وقت ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے والد ماجد جو وراثتاً آپ کو در یتیمی ملی ہے، سیدنا قربان علی شاہ صاحب روپوش ہو چکے تھے، اور آپ کی پرورش آپ کی دادی حضور کے کاندھوں پر تھی، جو دل و جان سے آپ کی پرورش میں لگی رہتی تھی۔ تو حضور پر نور سرکار علیہ السلام جب 5 سال کے ہو گئے تو مولوی حافظ سیدنا مظہر علی شاہ صاحب کے مکتب میں سرکار سے پاک کو داخل کرایا گیا۔ بسم اللہ کے بعد آپ جیسے ہی مکتب کا ٹائم ہوتا مدرسے جانے کا تو آپ فوراً وضو فرماتے اور قرآن کریم کو سر پر رکھ کر لے جاتے۔ کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ میرے پیر وارث عالم نواز بغل میں دبا کر کلام پاک لے جاتے ہوں۔ آپ لے جاتے تھے، لے جانے کے بعد جب وہاں پہنچتے تھے تو کیونکہ آپ کی ذہانت اور آپ کی یادداشت کا غلبہ اتنا حاوی تھا کہ جو ہم مکتب تھے، جو کلاس میٹ تھے، وہ تو آپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہی کرتے، آپ کے استاد بھی آپ کی بہت زیادہ تکریم و تعظیم کرتے تھے۔ تو آپ نے 2 سال کی عمر شریف میں، صرف 2 سال کی عمر شریف میں قرآن پاک ایسا مکمل کیا۔ آپ کے استاد محترم کا قول ہے کہ کبھی بھی شہزادے نے پارے کو دیکھ کر کے یا کلام پاک کو دیکھ کر کے وہ ہمارا چہرہ دیکھتے تھے اور کلام پاک سنا دیا کرتے تھے۔ تو ایک بار اسی حرکت پر، کیونکہ استاد بمانے باپ کے ہوتا ہے، تو آپ کے استاد نے کہا کہ شہزادے نیچے دیکھ کے پڑھا کرو، تو آپ نے دوبارہ جو نظر اٹھا کے دیکھا ہے استاد کو تو 3 دن بے ہوش رہے ہیں۔ تو وہ سیدنا خادم علی شاہ صاحب کے پاس پہنچے، کہا کہ حضور آپ نے ایک شعر کو میرے حوالے کر دیا، یہ پڑھے پڑھائے ہوئے ہیں، علم ان کے گھر پر آیا ہے، علم پر ان کی فوقیت ہے، ان کو پڑھانا تو سورج کو روشنی دکھانے کے برابر ہے۔ تو سیدنا خادم علی شاہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے رسم و رواج کے حساب سے آپ انہیں تعلیم دیجئے، باقی تو میں بیٹھا ہی ہوں، جو وراثتاً جو سینہ بسینہ ہے۔ تو آپ نے 7 سال کی عمر شریف میں کلام پاک مکمل کیا، اور اس کے بعد جب آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی دادی بھی رحلت فرما گئی، تو آپ لکھنؤ سیدنا خادم علی شاہ صاحب کی سرپرستی میں اور آغوش شفقت میں بھیجے گئے، کیونکہ بظاہر ان کے علاوہ سرکار وارث پاک کا کوئی نہیں تھا۔ وہ آپ کے سیدنا خادم علی شاہ صاحب یکتائے وقت کے ولی کامل اور علم درسیہ کے مہارت رکھنے والے پرسنالٹی تھی۔ تو آپ جب ان کے حضور میں پہنچے ہیں تو آپ نے فوراً جو ہے ان کو فرنگی محل میں، تو آپ نے علم درسیہ کے لیے جب داخل کرایا تو مولوی حافظ عبدالصمد صاحب سے بھی کتب درسیہ اور عقائد شریعہ کی تعلیم پائی۔ باقی سیدنا خادم علی شاہ صاحب نے خود ہی ان کی تعلیم، اور محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو علم درسیہ دیا۔ آپ 12 سال کی عمر میں سارے علوم پر فوقیت پا چکے تھے۔ تو آپ کے اساتذہ نے دستبستہ سیدنا خادم علی شاہ صاحب کے حضور میں عرضی پیش کی کہ حضور شہزادے پڑھے پڑھائے ہوئے ہیں، ان کو وراثتاً جو علم مولا علی سے ملا ہے وہ ہمارے سینوں میں نہیں ہے، اس لیے ان کو دنیاوی اور تعلیم دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سیدنا خادم علی شاہ صاحب نے پھر اپنے آغوش رحمت میں شفقت میں رکھا، اور پھر آپ نے درس دینا شروع کیا۔ یہاں سے 12 سال کی عمر میں سرکار وارث عالم نواز علم کل قرآن پاک کے مکمل حافظ، اور قرأت میں بہت مہارت رکھتے۔ مصری لہجہ آپ کو بہت پسند ہوا کرتا تھا، حسنی لہجہ آپ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو خاندانی وراثت چلی آ رہی ہے وہ بیٹے کو ہی ملے گی، اور وارث کل
26वीं पुश्त में शहजादे रसूल हैं, चराग़ पंजतन हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है, जो सैयदना फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत का दिल का चैन हो, उसे विरासत में तो इल्म यूं ही मिलेगा। लेकिन मेरे पीर वारिस आलम नवाज़ 12 साल की उम्र शरीफ में इल्म की सारी हदें पार करके समंदर के गोते लगाते हुए और इश्क़ इलाही में डूब कर जो तालीम हमको दी, फरमाया सुना सुना मोहब्बत करो। तो इस लफ्ज़ मोहब्बत में इतना समंदर समेट दिया कि हम आप मोहब्बत की मीम के ऊपर पेश लगा है उस तक नहीं पहुंच सकते। ये राज जिसने हमको दिया है और जिसने मोहब्बत का पैगाम हमको दिया है, हम उस पर 100 जान से कुर्बान। वारसियों फ़क्र करो कि तुम्हें चराग़ पंजतन मिला है, लेकिन ज़रूरी है कि अपने पीर की इताअत करो। सरकार वैसे पाक ने फरमाया नमाज़ पढ़ो, झूठ मत बोलो, अगर वज़न तौलते हो तो कम मत तोलो, हर एक के साथ इंसाफ करो। ये मेरे पीर का कौल है, यही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, जो उनके शहजादे का पैगाम है। हम वारसी होने से पहले सबसे पहले अपने पीर वारिस आलम नवाज़ के हुक्म पर कायम हो, तो हम फ़ख्र से कहें कि हम वारसी हैं। अगर हम कहें वारसी हैं और उसके बाद गलत फेल करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये तालीम जो हमारे पीर की हमने आप तक पहुंचाई है, हम सब वारसियों को चाहिए कि अपनी पीर की इताअत करें, क्योंकि मंजिल मकसूद का पता पीर के कदम होते हैं। वो मंजिल फ़ना फ़िश शेख की है, फिर फ़ना फ़िर रसूल होता है, फिर फ़ना फ़िल्लाह होता है, तब वली अल्लाह होता है। अस्सलामु अलैकुम।